السلام علیکم ویورز، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن. ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی خبر صبح سے اس حوالے سے آپ پاکستان کے تمام جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. آج رات پاکستان کے 10 بجے امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے بٹوین فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان. اس میٹنگ کو لے کے بہت زیادہ تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. ناظرین، عام فہم کے لیے اس وقت پوری جو روئے زمین کے اوپر دا موسٹ پاورفل مین آن پلانٹ ارتھ، پولیٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے پاس یہ عہدہ امریکن پریزیڈنسی کا ہوتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے. ظاہر ہے امریکہ کے پاس بے تحاشا دولت ہے، ملٹری جو مائٹ بھی اس کے پاس ہے. دنیا میں وہ اس وقت یونیپولر کے نام سے، مطلب ظاہر ہے ایک سنگولر طاقت کے نام کے اوپر جانا جاتا ہے. لہٰذا کسی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کے ساتھ کسی بھی سربراہان ملک کی ملاقات ہوتی ہے کسی بھی کیپیسٹی میں، تو ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کو میڈیا کور کرتا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، تو اس کے اوپر بھی بہت تبصرے تجزیے ہونے جا رہے ہیں. اس لیے جو مین مدعا ہے آج ہمارے پروگرام دا رپورٹرز کا، وہ یہی ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے. لیکن اپنے پروگرام کی جو ہے باقاعدہ شروعات کرنے سے پہلے ہم یہ کریڈٹ ضرور دیں گے. آج ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں سینیٹر فیصل ووڈا صاحب. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترم چودھری غلام حسین صاحب بھی اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر ہی موجود ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں. شاید ان کو کہیں سے کوئی خبر مل گئی تھی، ان کی چڑیا نے یا کبوتر نے دے دی تھی کہ آج سینیٹر فیصل ووڈا صاحب بھی ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، تو آپ بھی پہنچے. حسب معمول آپ کو پتا ہے کہ حسن ایوب تو میرے سر پہ سوار رہتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. کوشش کرتے ہیں آگے پیچھے جائیں، لیکن یہ آگے پیچھے نہیں جاتے. لہٰذا ہم بات کریں گے اس ملاقات کو لے کے، اور اس ملاقات کے حوالے سے سب سے پہلے کوئی دنوں کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات نہیں ہے. چند مہینے پہلے ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے فیصل ووڈا صاحب، انہوں نے بات کی تھی کہ امریکہ کے اندر جب الیکشن ہو جائیں گے، امریکہ کے اندر ٹرمپ جب بیٹھ گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ایک بڑی ملاقات ہوگی، وہ جب ملاقات آپ دیکھیں گے تو پھر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اس ملاقات کو لے کے پاکستان کے اندر تو حیرانی پریشانی ہے ہی ہے، پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ماتم ہو رہا ہے، کافی زیادہ پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پاکستان ایک طرف ہمیں جو ہے تھپڑ مارے ہیں، مار کا حق جیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. تو سر فیصل ووڈا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ہم آپ کی جو سٹوری کا کریڈٹ ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے دا رپورٹرز، وہ سٹوری آپ دیں، حسن دیں، ہمیں چودھری غلام حسین صاحب دیں، تو کریڈٹ ہم اس کو ضرور دیتے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ناظرین یہ ایک پریس ریلیز ہے، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، فار امیڈیٹ ریلیز. یہ گزشتہ روز کی پریس ریلیز ہے، ڈیلی گائیڈنس اینڈ پریس اسکیجول فار ویڈنسڈے، آج کے دن کی 18 جون کا بتایا گیا ہے. اور جو ہے لنچ ود دا چیف آف آرمی اسٹاف آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. یہ ایک کلوز پریس ایونٹ ہوگا. عام جو وہاں حالات میں جب بھی کوئی لیڈر ملتا ہے پریزیڈنٹ سے، امریکن پریزیڈنٹ، میڈیا کو انوائٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلوز میٹنگ ہوگی. اور اس میٹنگ میں تمام جو اہم عہدیدار ہیں امریکی انتظامیہ کے، ان کے وائس پریزیڈنٹ، ان کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، ان کے سیکرٹری آف دا ڈیفنس، ان کی ملٹری قیادت، تمام لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو کمپریہنسو ڈسکشنز ہونے کی وہاں پہ توقع ہے. سینیٹر فیصل ووڈا صاحب، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں انہی کے توسط سے آتی ہیں، تو ان کی مہربانی ہمیں وہ وقت دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. فیصل ووڈا صاحب، اس میٹنگ کو لے کے اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس میٹنگ، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے پروگرام کو. ایران اسرائیل کا کانفلکٹ، پاکستان جو انڈیا کا کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے، لیکن پہلا جو آپ کا ریئیکشن یا آپ کا تبصرہ تجزیہ اس میٹنگ کو لے کے کیا ہے؟ بیسید پولیٹیشین، اس میٹنگ کے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اوور آل گورننس، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں؟ بہت شکریہ گمن صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. دیکھیں گمن صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے تو آپ کو 2-2.5 مہینے سے پہلے ہی، 3-4 مہینے بھی اگر آپ اس کو دینے تو ایکسائٹمنٹ میرے اندر تھی جب میں نے آپ ہی کے شو پہ آ کے یہ بات بریک کی تھی. اور آپ کو شکریہ کہ آپ کو یاد رہے، آپ نے اس کا کریڈٹ بھی دیا. آپ کا سورس ہی ہم جانیں گے، لیکن یہ بڑی خبر ہے. دیکھیں سر، اس وقت بھی میں ملک سے باہر سے آیا تھا، اور اب بھی میں کچھ دنوں کے بعد بجٹ پاس ہو جائے تو اس کے بعد ملک سے باہر جا رہا ہوں 25-30 دن کے لیے.
تو دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی زبردست اور ایک خوشائن اور ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے لیے، مثبت پازیٹیو، کہ ایک تو جیتا ہوا سپر سالار گیا ہے. جیتا ہوا ایک تو ملنا ملاقات ایک دنیاوی طاقت کے ساتھ تو ایک الگ چیز ہے، جو آپ نے ویسے بتایا، آپ نے کو صحیح بیان کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ دنیاوی طور پہ پلانٹ ارتھ کے اوپر تو سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے. تو ایک ملاقات خود اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر آپ جیتے ہوئے سپر سالار کو کی موجودگی وہاں جو ریپرزینٹ کر رہا ہے 25 کروڑ لوگوں کو، اور وہ بھی 25 کروڑ لوگ جو اب لبیک کہہ رہے ہیں اپنے چیف کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا مارکا ہے. لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں ایک اور بات بھی کی تھی، گمان صاحب بھول گئے، کہ 40 سال سے جو خبر نہیں آئی تھی وہ اگلے 40 سال کے لیے خبر آئے گی. تو میں وہ ایکسائٹمنٹ یا وہ جو مثبت خبر لے کے چیف واپس آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ آئی ایس پی آر اس کو بیان کرے یا گورنمنٹ اس کو اناؤنس کرے، اس کا ویٹ کروں گا. اس میں پھر جو یقینی طور پر یہ معاشی اعتبار سے ہوگی، معاشی بھی ہے اور ادروائز بھی پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اس کے دفاع کے ساتھ اسٹریٹجک جو انگیجمنٹ سر، تو معاشی تو اس میں ڈیفینیٹلی ہے. تو سب اچھی خبریں آ رہی ہیں. ایک آدمی آپ کو ایسا مل گیا ہے جو لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے، اور یہ کام اگر 25 سال پہلے شروع ہو جاتا تو ہم بہت آگے نکل جاتے. یہی وہ سارے لوگ ہیں، یہی وہ ساری شکلیں ہیں جو اب آپ کو مثبت کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا کریڈٹ تو جس کو جاتا ہے وہ چیف کو جاتا ہے، وہ آپ دے رہے ہیں اور سب برملا دے رہے ہیں اور خوشی سے دے رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ سے دے رہے ہیں، وچ از ویری گڈ اینڈ ویری پروگریسو اینڈ فار پروڈکٹیو پاکستان. تو اب تو سیاست اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو سیاست اب بیک اینڈ پہ چلی گئی ہے. اب تو ایک آدمی وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی آئی کا جہاز بغیر پہیے کے لے کے چلا تھا، وہ موسمی خرابی کے باوجود بھی ٹیک آف بھی کر رہا ہے، لینڈنگ بھی کر رہا ہے. تو کریڈٹ دیں. اور جو ماتم ہوا ہوا ہے ابھی ہندوستان کی طرف سے آپ کے ابتدائی میں، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب، ہسٹوریکلی اگر دیکھیں جنرل ایوب وینٹ دیر، ایک اسپیشل وہاں پہ ان کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ ملی. اس کے بعد جنرل ضیاء چونکہ ان دا بیک گراؤنڈ آف افغان وار، وہ بحالت مجبوری ان کو وہ سارا ویلکم کرنا پڑا. موجودہ حالات میں یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اوور دا لاسٹ 3-4 ڈیکڈز دیکھیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر از دا اونلی جنرل سٹنگ جو چیف ہیں، وہ وہاں پہ گئے ہیں. جنرل مشرف گئے تھے، ہی واز دیئر ایز اے پریزیڈنٹ ایز ویل. اس کے بعد جنرل راحیل شریف بھی گئے ہیں 2015 میں، ظاہر ہے ڈفرینٹ کیپیسٹی میں، پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. قمر جاوید باجوہ صاحب سابق آرمی چیف اور آپ کے موجودہ دوست بھی ہیں، ان کے بھی چکر لگے، لیکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح کی 1-on-1 اور وہاں پہ ان کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. سو بائی آل مینس اٹ از کنسیڈرڈ اے گریٹ اچیومنٹ. ہاؤ ڈو یو سی دس بینگ اے پاکستانی؟ اگر پاکستان کو امریکی پریزیڈنٹ وقت دے رہا ہے اور خاص وقت دے رہا ہے تو میرے خیال میں اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے میٹر آف ایک مثبت انداز سے اس خبر کو ہم لیتے ہیں. نہیں، فیصل واڈا صاحب نے جو یہ جملہ کہا ہے نا کہ ایک جیتی ہوئی فوج کے سربراہ کے طور پر وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں، تو اٹ از اے کوالٹیٹیو ڈفرینس. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یعنی امریکہ بھی ایک حد تک اس کو ایکنالج کر گیا ہے کہ جو توقعات خدشات تھے دنیا کے کہ انڈیا جو ہے وہ جس طرح وہ بڑھ کے مارتا ہوا، اور ان کو سارے لوگ منتیں کر رہے تھے میرے سمیت کہ بھئی آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا تو اس کام میں نہ پڑیں. بار بار بات کی، اور آئی ڈڈ ناٹ see any justifiable reason with the Indian government to attack Pakistan. لیکن جدوں کوئی پاگل پن تے اتریا ہوئے اور خودکشی کرنا چاہے تو انہوں تسی کدی روک سکے؟ تو وہی ہوا جو ان کے حشر ہوا ہے. تو آج جو میٹنگ آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں تو بائی آل مینز اٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان. اور اس کا ہمیں کس طرح اور کہاں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے یہ میں فیصل واڈا صاحب پر چھوڑتا ہوں. اچھا حسن، اگین یہ اطلاعات ہیں، یہ ایک پروٹوکولز کو وہاں پہ جو امریکہ کے اندر کسی سٹنگ آرمی چیف کو بلانا اور اس کے ساتھ 1-on-1 پریزیڈنٹ کا اپنی انتظامیہ کے ساتھ پروٹوکول کو توڑا ہے. اس کے بعد اسٹریٹجک انگیجمنٹ ڈائریکٹ جو ہے وہاں پہ ان کی ملٹری قیادت ہوگی. اس کے اوپر بات موجودہ جو سب جو بات کہہ رہے ہیں جیو پولیٹیکل ٹائمنگ ہے، پاکستان انڈیا سیز فائر وہ ہے. اس کے بعد جو ہے پاکستان ایران اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے سارا، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور ایک جو رائے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو ظاہر جو چوئی صاحب نے بات کی اور فیصل واڈا صاحب نے، کیونکہ ایک جنگ میں لیڈ کیا سٹنگ آرمی چیف نے، اور رسپیکٹ ڈگنیٹی آنر آلویز آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے، کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، تو یہ ہم نے ارن کیا ہے. سو اٹس اے جنرلی ایک ڈیفائننگ نیشنل موومنٹ ہے ہمارے لیے.
دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, حافظ سید عاصم منیر از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن انڈسپیوٹڈلی. میں بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے جب یہ کام کانفلکٹ سٹارٹ ہوا, جس طریقے سے جو انڈیا کا تکبر تھا اور وہ جس طرح جارحانہ سوچ کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا, تو آگے سے جو ہمارے جو اس وقت سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر, بڑی کلیئرٹی تھی. مجھے تو یہاں تک اس بات کا علم ہے کہ اگر ضرورت پڑتی تو وہ خود اگلے مورچوں پر جا کے خود لڑ بھی سکتے تھے. اینڈ آئی ہیو سیڈ اٹ بیفور اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ اگین. کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع دوبارہ آئے تو آپ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے ڈرتے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں. اور میرے ٹویٹس اس دن, جس دن 6 کو انہوں نے حملہ کیا مرودکے وغیرہ میں, تو اس دن کے میرے ٹویٹس موجود ہیں اور ابھی ٹائم لائن پر موجود ہیں, اور میں نے بڑی کلیئرٹی سے وہ بات کی تھی. اور دوسرا جو دورہ ان کا امریکہ ہے ایسا اور وائٹ ہاؤس میں ان کو مدعو کرنا, تو امریکنز کے پاس جو بھی پاکستان کے بڑے عہدوں پر لوگ موجود ہیں ان تمام کی پروفائلز موجود ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا ماضی کیا ہے, اس نے کس طرح وقت گزارا, یہ کس طریقے سے اس عہدے پر پہنچا, اس کا کردار کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیا یہ جو ہے وہ دنیاوی جو روشنیاں ہوتی ہیں, چمکی ہوتی ہیں, ان کی طرف جو ہے زیادہ جو ہے اس کا جھکاؤ ہے. تو ان کو سب کچھ پتہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک آنریبل آدمی ہے, ایک دلیر آدمی ہے اور ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے. دیکھیں دلیری بھی ہوتی ہے, کمپیٹنس نہ ہو تو وہ بھی چیز وہ آپ کے جو ہے نا وہ کرامت نہیں ہوتی. ہی از آنریبل, ہی از بریو اینڈ اس کے علاوہ کیپیبل ہے. اور وہ چیز جس طریقے سے انہوں نے یہ پاکستان کو اس مشکل جو سفر سٹارٹ کیا, جب وہ چیف آرمی اسٹاف بنے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آج کے حالات کا آپ تقابلی جائزہ لیں, انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کے اعتبار سے بھی اور فائنینشیل اعتبار سے بھی پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. تو زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. پروگرام میں جو ہے ڈسکشن میں جانے سے پہلے آپ دونوں سے میں معذرت چاہوں گا, کیونکہ جب فیصل واڈر صاحب آتے ہیں تو ہمیں ان کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے, تو آپ نے میرے سے ناراض نہیں ہونا, کل میں آپ کو زیادہ ٹائم دے دوں گا. فیصل واڈر صاحب, اس وقت سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہے اسرائیل اور ایران آپس میں جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا, نہ صرف اس ریجن کے اندر, دنیا کے اندر ایک بڑا ایک معاملہ ہے. دنیا کی تمام قیادت کے سامنے پاکستان کا 1900 سمتھنگ کلومیٹر کا بارڈر ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹرمپ کی جو پچھلے 2 دن سے جو ٹویٹس آئے ہیں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین کافی سخت ٹویٹ ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی نو ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول. یہ دیکھیے کہ جب وی کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وی اینڈ اسرائیل, یو ایس اینڈ اسرائیل, and total control of the skies over Iran. Iran had good sky trackers and other defensive equipment and plenty of it, but it does not compare to American made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good of USA. وہ بتا رہے ہیں کہ ساڑھا سامان جڑا بڑا بہتر ہے, ایران سے زیادہ اچھے انداز سے ہمارا کام کرتا ہے. اس کے بعد یہ بھی انہوں نے اگلی ٹویٹ میں یہ کہا, آپ کو پتا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کا بھی انہیں سامنا ہے, کہ ہمیں پتا ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی وہ کہاں پہ موجود ہیں, لیکن ابھی ہمیں ان کو ٹیک آؤٹ کرنا یا ان کو ہلاک کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن اب جب ہم چاہیں گے ہم کر لیں گے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ, ایران کو وہ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر. یہ ایک بڑی ان کی طرف سے رائے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آیا. جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے اس ٹویٹ کو لے کے, امریکی صدر ہمیں دھمکی دیتا ہے. ایک بیہودہ بیان میں وہ ایرانی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اور سر تسلیم خم کر دو. دھمکیاں انہیں دی جائیں جو ان دھمکیوں سے ڈرتے ہوں. ایرانی قوم دھمکی دینے والوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی. ایرانی قوم سے یہ کہنا کہ آؤ اور سر تسلیم خم کرو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ایرانی قوم کس کے آگے جھکے, ہم کس کی جارحیت کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے. یہ ایرانی قوم کی منطق ہے اور یہ ایرانی قوم کا جذبہ ہے. اس جنگ میں ہم امریکہ کا داخل ہونا 100% اس کے نقصان میں ہوگا. اس معاملے میں اس کو جو نقصان ہوگا وہ ایران کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوگا. یہ جو میٹنگ آج ہوگی وہاں پہ پاکستان کے رات 10 بجے وقت کے قریب, امریکہ کا ظاہر دوپہر کا ٹائم ہوگا, اس حوالے سے کیا پاسبل آپ کو سیناریوز فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان اس خطے کے اندر بڑا ملک ہے, ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. دیکھیں گمن صاحب, ہم آج تک ایک بیک بینچر کا رول پلے کر رہے تھے. تو جب ہم ایک جیتی ہوئی فوج کے سپہ سالار ہوں, اور نیچرلی جب آپ لو ڈاؤن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کا, جیسے بتایا حسن نے بھی, کہ ماضی بھی اس کا رکھا جاتا ہے, پریزیڈنٹ بھی رکھا جاتا ہے.
اور اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کیا ہے, اس کی اسمارٹنس کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, کتنا ویل پریپیئرڈ ہے, ٹرینڈ ہے, ڈوئر ہے, ایگزیکیوٹر ہے, اور اکانومی وائز بھی اس نے ملک کو ری اسٹارٹ کے پاس لے کے آیا ہے اس کم عرصے میں, اور اتنی کم وسائل میں یہ فوج اتنی طاقتور اور تگڑی نکلی ہے. تو نیچرلی آپ کی اپنی اسٹینڈنگ بیک بینچر سے آپ فرنٹ رو کے آ جاتے ہیں, فرنٹ رو کے ساتھ آپ بالکل اس طرح ٹیبل ٹو ٹیبل جب ٹاک ہوتی ہے تو وہ بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. میں جو بات آپ سے پیٹھی پہ بیٹھ کر سکتا ہوں, فرسٹ رو میں نہیں کرتا, اور جو ٹیبل پہ کر سکتا ہوں وہ بیک بینچر یا فرسٹ رو میں بیٹھنے والے کی بھی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو وہ امپیکٹ تو پاکستان کو آج الحمدللہ مل گیا ہے. اب اس خطے کے اندر دیکھیں وار تو کسی صورت میں بھی کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے, کسی بھی ملک کے بات ہو. ہماری بھی ایک سچویشن ہے جس میں ہم نے بہت بری طریقے سے مارا ہے ہندوستان کو, مودی کو, اور میرے خیال سے اس کی مودی سے جان چھڑانے میں ہندوستان کی ہمارے فیلڈ مارشل کا یہ رول ہوگا, کیونکہ شکست اتنی بری ہوئی, اتنی امبیرسمنٹ بری ہوئی ہے, اتنا زیادہ دنیا میں جگ رسائی ہوئی, اور اس کے جھوٹے بیانیہ کا پول بھی الگ کھل گیا, مار الگ پڑ گئی, تباہ اور برباد ان کو الگ کر دیا, اکنامک شکست الگ دے دی. دنیا میں ہمارا نیریٹو, دنیا میں ہماری ریسپیکٹ, دنیا میں ہمارا جھنڈا, دنیا میں ہماری پریزنس, امپورٹنس, ریلیونس, سب آج 10 بجے اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی سب چیزیں ان لائن بھی کر دی. تو ایک پرابلم تو وہ بھی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلیبریشن انلمیٹڈ کرنا شروع کر دیں, اور جیسے ہماری چوکس فوج بیٹھی ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو بھی یہ رکھنا چاہیے کہ فوج, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ بندی ہوئی ہے. تو ایک ڈرامہ, ایک امبیرسمنٹ کے لیے پاسبلٹیز ہیں ایک پاگل آدمی کی. مودی کے پاس تو کچھ رہا نہیں, نہ پولیٹیکلی لائے, نہ ایتھیکلی لائے, نہ مورلی لائے, کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہا. تو ریاکشن کے چانسز اور اس ڈرامے کی پاسبلٹیز تو ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس کی تیاری ہماری تینوں جو فوجیں ہیں, فورسز ہیں, وہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم سب بھی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایران کی جہاں تک بات ہے, ایران ایک بفر بھی پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس خطے میں. اور ایران ریزسٹنس شو کر رہا ہے, جو بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اور ایران نے یہ ساری چیزیں کئی سالوں سے وہ برداشت کرتا آیا ہے. اور اسرائیل کی اگر بات کریں تو 1982 سے لے کے آج تک, اس سے پہلے تک وہاں ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا. ان کے لیے نئی چیز ہے. یہاں آپ 100 آدمی گرا دیں اور وہاں 10 آدمی گرا دیں تو وہ 10,000 کے برابر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو وہ چیز دیکھی ہی نہیں, وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں, اگر آپٹکس بھی دیکھیں تو اسرائیل کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے چیزیں, اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایران. اور ہمارا جو کام تھا ایز اے پڑوسی ملک, ایز اے بردر ملک, ہم جو ڈپلومیٹک فرنٹ میں ان کے لیے فائٹ کیا ہے کیس اور پریزنٹ کیا ہے, اس پریزنس کے اندر دیکھیں ہر فیلئر میں اور ہر دشمنی میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو جہاں اسرائیل کی دشمنی ہے اور جہاں ان کا فیلئر ہے, وہاں ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. ہماری اپرچونٹی ہے کہ ہم آربیٹریٹر اور میڈیٹر بن کے سامنے آئیں اور جنگ بندی کا قضا ادا کریں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو رہا ہے, جس کی ریکگنیشن ایرانی گورنمنٹ اور ایران کی اپنی عوام پاکستان کے نعرے لگا کے دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری تو بڑی اچھی سچویشن ہے الحمدللہ. لیکن اس اچھی سچویشن کے اندر ہمیں اس قابلیت کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے کہ اب ہم صرف پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اب ہم اس خطے کے بھی ایک طریقے سے ٹیم لیڈر ہیں, عامی چیف. تو ٹیم لیڈر ملک سے نکل کے اب اس خطے کے آگے, کیونکہ خطے میں اگر خدا نخواستہ جنگ بڑھی اور 2 طرفہ 4 طرفہ 5 طرفہ ہوئی تو دنیا میں بدل جائے گی. تو اس میں ایران کے ساتھ ساتھ پیرل سائڈ پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے, رشیا کھڑا ہوا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھڑکا رہا ہے مودی بیانات سے اور اس طرح انسٹیگیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اور یاد رہے کہ ہمارے کیس میں بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی ہندوستان کی طرف سے پہلے. بالکل, یہ تو ایک سارے کا سارا کولیبریشن تھا. حسن, کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے؟ جو میں سوال فیصل واڈر صاحب سے بھی کیا, کوشش ایران کی ہے کہ انگیج کیا جائے, اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف انگیج کیا جائے, B-52 وہ ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے لیے. اگر اس موقع کے اوپر امریکنز ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ڈپلومیٹیکلی آن گراؤنڈ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ایسا ہوتا اگر ہوتا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور ابھی ساری دنیا فنگر کراس کے امریکہ نہ ہی آئے, کیونکہ امریکہ آ جاتا ہے پھر جنگ بہت ایکسپینڈ کرے گی, ہمارے لیے چیلنج بڑھ جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ اس وقت بیسکلی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے, اور پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے. اسرائیل کو کبھی بھی انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا, اور اسرائیل کبھی بھی امریکی سپورٹ کے بغیر جنگ میں نہیں کودتا. پریکٹیکلی شامل دیکھیں, پریکٹیکل شامل ہی ہے نا, جتنے جو ایران میزائل مار رہا ہے, اور وہ کون انٹرسپٹ کر رہا ہے رستے میں, جو 20 جگہ ہیں. سوال میرا ہے پریکٹیکلی B-52 لے کے آ جاتے ہیں تو پریکٹیکلی آئے ہوئے ہیں نا جی, اور کس طرح پریکٹیکلی آئے ہیں؟ دیکھیں, آپ ان کو ڈیفنس تو کم از کم پرووائڈ کر رہے ہیں نا, کہ جو ہٹس ہیں جو پہنچنی ہے اسرائیل کو, وہ کون روک رہا ہے؟
وہ امریکہ بہت حد تک ان کو روک رہا ہے. اگر امریکہ کا فلٹر بیچ میں سے نکل جائے تو اسرائیل کو تباہ کر چکا ہوتا ہے ایران کافی حد تک. یہ بات تو ہے پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے اپنی ریٹیلیشن جو کر رہا ہے کیا وہ رکھے گا؟ دیکھیے ایرانیز جو ہے نا وہ ان کی ایک پرائڈ ہے, ان کا ایک سوچ ہے, وہ کبھی بھی ان کے اوپر کسی نے رول نہیں کیا ہوا, وہ ہمیشہ سے آزاد ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت موت قبول ہے, وہ اپنی جان دے سکتے ہیں, وہ سر نہیں جھکائیں گے. چلو غلام صاحب, یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے, امریکہ نے کل بھی ان کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, وہ ویئنگ دیئر آپشنز کہ جی ہمیں اس جنگ میں جانا یا نہیں جانا. ایک ہی آپشن ہے جو بار بار اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اور باقی بھی ان کے جو اسٹریٹجک پلانرز ہیں کہ B-51 لے کے آئے, وہ جو ہیوی بامبز ہیں وہ پھینکے اور ان کی جو نیوکلیر فیسلٹی جو کہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ موجود ہیں ان کو تباہ کیا جائے. اور اس کو ابھی تک اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اس کو آنا پڑے گا. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, امریکہ آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے, ویسے تو آپ کو بڑا مذاق لگے گا, نہیں, اس وقت جہاں ایران نے اسرائیل کو پہنچا دیا, جس طرح پچھلے دنوں کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران کو شکست دینا اسرائیل کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل. اگر وہ کر سکتے تو اب تک کر چکے ہوتے. اب ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ خود آ جائے اور اس کا دائرہ جو ہے پھیل جائے. ہمیں یہ ہے, یہ اسرائیل چاہتا ہے, ایران چاہتا ہے. ایران کی اس سچویشن میں جہاں تک وہ آگے ہیں, وہ کہتے کہ اسرائیل کو بھی دیکھ لیا ہے اور امریکہ بھی آگے کرنا ہے تو کر لے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ایران کا ساتھ دینے کا. چین اور روس بھی سچویشن کے اندر الگ تھلگ رہنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 2, اب جہاں تک ایران پہنچ گیا ہے, اس کی تباہی کرو نہ کرو, اس کے نیوکلیر پروگرام ابھی تک تو اس کا کچھ نہیں بگڑا. اب وہ B-52 لے کے آئیں یا 52,000 جہازوں سے کر دو تو ان کو انہوں نے مرنا ہے تو مرنا ہے. لیکن جو اسرائیل کا اشر ہو گیا ہے اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس کا بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیں گے, اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا, وہاں تک وہ لے آئے ہیں. یہ اسرائیلیوں نے اب خود نفسیاتی طور تک اس دباؤ میں آ گئے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا تہران خالی کر دیں, ایران خالی کر دیں, معاف کرنا. وہ اسرائیل میں بتائیں بندے کون سے بیٹھے ہیں, وہاں کس طرح لوگ بھاگ رہے ہیں. فیصل واڈر صاحب, ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی عزت دونوں کو داؤ پر نہیں لگانا. I hope you have said what you have said. بہت سے اسرائیلی جو ہیں انہوں نے ملک کو چھوڑا ہے. رہا سوال, پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک مکمل سپورٹ ایران کے لیے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا, اور یہی پاکستان کا جو ہے وہ بیسکلی مین فوکس ہے کہ ایران کو بھرپور سپورٹ کیا جائے ڈپلومیٹکلی. ناظرین, بریک کی جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم فیصل واڈر صاحب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جانیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر ہے آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر. انہوں نے تحریک لانچ کرنی تھی, فار دا ٹائم بینگ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے اس کو روک دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ میں ضرور فیصل واڈر صاحب سے پوچھوں گا. فیصل واڈر صاحب نے چند دن پہلے کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ بتایا کہ آئی ہولڈ دس ون ریکارڈ میرے پاس ہے, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر میرے خیال میں وہ شامل ہو جائے گی, کہ میری سیاسی تربیت جو پیٹرن چیف بانی PTI نے کی, اس کے بعد میں نے سیاست کچھ حد تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی سیکھی ہے. اور اس کے بعد آج کل آپ کو پتا ہے کہ خاص دوستی ہے. پچھلے دنوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے ریزیڈنس کے اوپر فیصل واڈر صاحب کے پاس. تو سوال جو میرا ہے بریک پہ جانے سے پہلے فیصل واڈر صاحب کے لیے جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میرے تاحیات قائد ہیں, میرے حسن کے چوہدری صاحب تو نہیں مانتے, میاں محمد نواز شریف صاحب جو صدر پاکستان مسلم لیگ نون ہیں, ان کی جو سیاست سے, ان کے تجربے سے کب مستفید ہوں گے محترم سینٹر فیصل واڈر صاحب؟ ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کرتے ہیں. ویلکم بیک. فیصل واڈر صاحب, سب سے عام سوال تو یہ ہے, بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا تجربہ ہے سیاست کا,
مطلب ظاہر ہے ان کا خاندان، اس کے بعد بھٹو خاندان کے وہ داماد رہے، وہ انہوں نے ساری سیاست دیکھی، جیل کے اندر 11 سال. جہاں تک تعلق ہے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کے والد صاحب پھر آن ورڈ، ان کے پاس بھی جو اس وقت سیاسی تجربہ ہے ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور جو ایک انقلابی سیاست، تبدیلی کی سیاست آپ نے جو سیکھنے کی آپ نے کوشش کی، کتنی سیکھی وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. وہ قائد پاکستان تحریک انصاف. اب پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں سب سے زیادہ جو انتظامی تجربہ رکھنے والے ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ، سب سے پہلے وزیر اعلیٰ رہے، جو فائنانس منسٹر رہے پنجاب کے، پھر وزیر اعلیٰ، پھر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر پاکستان رہے. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر ان کی پارٹی حکومت ہے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان ہے. ان سے آپ کب مستفید ہوں گے؟ یقین کریں یہ کل سے مجھے جب لوگوں کو پتہ چلا آپ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں تو لوگوں نے یہ سوال آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. میں نے یہ پاپولر فرمائش کے اوپر آپ سے سوال. دیکھیے گومر صاحب، میں نے جیسے آپ کبھی کسی کا کریڈٹ نہیں رکھتے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ اور ایز اے رپورٹر پروگرام کے ہوسٹ، یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے بھی کسی کا کریڈٹ چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے سیکھی سیاست عمران خان صاحب سے، پھر میں نے زرداری صاحب سے سیکھ رہا ہوں، اور پھر جو ان سب میں گرو ہیں سیاست کے مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے بھی سیکھ رہا ہوں. تو ان 3 استادوں کا میں شاگرد ہوں. تو اگر ان 3 استادوں کا اگر ایک شاگرد ہے پاکستان میں تو پھر وہ عام شاگردوں سے تو پھر بہت آگے ہے. یہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ادھر تک تو آپ کی بات کا وہ بھی پرائڈ بھی لے لوں گا. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا پاپولر ویو کے تحت کہ میں نواز شریف صاحب کی کب ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤں گا، نہیں سوال ہے عوام تو کا. دیکھیں نہ انہوں نے مجھے سکھانے کا نہ میں نے ان سے سیکھنے کی فرمائش کی ہے، تو وہ تو سیٹسفائیڈ ہو گیا نا. تو میں 3 میں ابھی بہت کچھ میرے لیے سیکھنا سمندر میں باقی ہے، میں سیکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پالیٹکس ہے اور جو دھیرج پالیٹکس ہے اور جو پالیٹکس اسائڈ ہوئی بھی ہے، اس کی شطرنج کو ڈبے سے باہر نکالا ہے مولانا صاحب کی آمد پر. میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس پہ دھول صاف کر کے ابھی ٹیبل پہ لگائی جائے گی. پالیٹکس ہمیشہ ٹائمنگ کی چیز ہوتی ہے. سکسیس اور پالیٹکس از اے مائنڈ گیم. تو جب ٹائمنگ صحیح آئے گی، جب مائنڈ گیم ہوگی تو پھر چیس پہ ساتھ بٹھائیں گے. اور میں نے پہلا جو گرو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پولیٹیکل گرو بھی ہیں، ان سے چیز سیکھی ہے کہ آپ اپنے چیس بورڈ کے اوپر اپنے پیادے جو ہیں وہ پہلے نہ بچھا دیں. تو یہ پہلا سبق تھا، تو میں بھی سبق کو ابزارب ہی کر رہا ہوں. بٹ آنے والے دنوں میں اگر قائد سے تاحیات قائد سے آپ کوئی سبق لے لیں تو آپ پرو میکس ہو جائیں، مطلب پالیٹکس کے اندر کا زبردست. اچھا آپ بھی سوال پوچھ لیے گا فیصل واڈر صاحب سے. سوال پوچھنے تبصرہ نہیں کرنا. مولانا صاحب آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر جب تشریف لے کے آئے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے بحیثیت پولیٹیشین. مولانا صاحب کا کسی کے گھر جانا اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. پاکستان کی سیاست کے اندر جو صاحب آپ کو پتا ہے اس وقت موور اینڈ شیکر ہیں. سو یہ تو حسن بھی اس بات کی تائید کرے گا. اب ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب وہ پنجابی کے اندر ہیں. مجھے آج ہی پتا چلا ماشاءاللہ آپ کی والدہ صاحبہ جو ہیں مرحوم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ پنجابی ہیں. تو اسی تواڈے نال پنجابی گل کر سکنے. مطلب وہ کچھ تواڈے کو لین آئے یا تانوں کچھ دین آئے؟ واز ہی دیئر ٹو گیٹ سم تھنگ اور ٹو آسک سم تھنگ؟ دیکھیں خبر بتا دیجیے گا، ہمارے ساتھ سیاسی جو بیان بازی مت کیجیے گا. گومن صاحب، وہ انگریزی میں کہاوت ہے جس میں کہا جاتا ہے، کوٹ ہے، I want to say many things and I don't want to say anything though I have said everything. تو میں اسی کا پر رہوں گا، اور وہ گرو اور استاد محترم کا پہلا سبق بھی ہے، تو میں اسی پہ اختتام کر دوں گا اپنی اسٹیٹمنٹ. میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں بھی کہہ رہا، میں سب کچھ کہہ رہا ہوں. بالکل. اچھا صاحب، اس ٹائم فیصل واڈر صاحب آپ کو پتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو تعلق واسطہ رہا، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے اور میں نے تو کافی فرسٹ ہینڈ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے. ظاہر ہے حسن کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ ہی یوزڈ بی دا اونلی جو ہے منسٹر، کیبنٹ منسٹر جو کہ بغیر ناک کیے پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر روکتا ہے اور نہ کرو فیصل واڈر صاحب کر آ کے، تو جس کی ساتھ جو بھی کرنی ہوتی تھی بات وہ نکل آتے تھے. تو اب آپ ان کو فیوچر میں کیا کردار دے رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی ہز پولیٹیکل جو ہے رول ان پاکستانی پالیٹکس؟ نہیں، ان کا جو اسٹیچر بن گیا ہے، انہوں نے اپنی محنت سے، کوشش سے، اپنے مطلب وقت سے اور اپنے وسائل سے کوشش کر کے ایک جگہ بنائی ہے نا. ہر بندہ ان کو اب سیریسلی لے رہا ہے. تو میں تو یہ سوال ڈائریکٹلی ان سے پوچھوں گا کہ جدھر بہت بڑے کامیابیاں ہوئی ہیں ہندوستان کے خلاف اور باقی ہوئی ہیں، الحمدللہ، ہیونگ سیڈ دس، بھائی اب فیصل واڈر صاحب کا یہ کام ہے
کہ ملک میں قومی اتفاق رائے کے لیے کام کریں اور اس کے لیے منیمم ایجنڈے پر فضل الرحمان سے جو بھی انہوں نے لیے ہیں سبق لیے ہیں یا اور جو سبق انہوں نے خود ہی سیکھے ہیں، آن جاب بھی بہت سارا بندہ سیکھتا ہے، تو اس میں ابھی میجر جو کام ہے نا کرنے کا، جو آپ اگنور کرتے ہیں اپنے وہ جذبات میں بہہ کے، کہ ملک کے اندر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا. پی ٹی آئی کی مولانا صاحب کے ساتھ قربت ہوئی، آپ وہ اس کے بعد سنا کہ پھر تھوڑے سے راہیں جدا ہو گئی، پتہ نہیں کتنے قریب ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اس وقت پاکستان کے اندر بالکل ایک اشد ضرورت ہے، مارکہ حق کے بعد ایک کنسنسس کریٹ ہو گیا، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، اور ابھی ہم میرے خیال میں ہم اس ہینگ اوور میں ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے. سو یہ جو چوئی صاحب کا سوال ہے، مطلب آپ کی ایکسیس آل اراؤنڈ ہے، تو وائی ڈونٹ یو یوز دیٹ ایکسیس کہ ملک کے اندر ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ کریٹ کیا جائے منیمم ایجنڈے کے اوپر. پاکستان ہے تو سب ہے. دیکھیے میں اس کو دو تین